السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ہماری سیریز چل رہی تھی کہ زندگی کے مختلف اسٹیجز کے اوپر ادوار میں کیا کرنا چاہیے۔ آج کی یہ ویڈیو ہے 40 سے 50 سال تک کی عمر میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایج ہے۔ تمام ادوار کی ہم زندگی میں بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو 10 سال زندگی کے جو اشرہ ہے وہ یہ والا ہے، 40 سے 50 سال والا۔ یہ اشرہ ہوتا ہے سیکنڈ اننگز کا۔ آپ نے جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں، شادی کر چکے ہوتے ہیں، بچے آپ کے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، تو نسبتاً آپ بڑی اسٹیبل اسٹیج میں ہوتے ہیں اپنی زندگی کے، فائنینشلی، ایموشنلی، ایتھیکلی، مورلی، ریلیجیسلی، اسپریچولی، جتنی بھی طرح سے آپ اس کو دیکھ لیجیے زاویوں سے، آپ بہت حد تک اسٹیبل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی بھی اسٹیبل نہیں ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہے، پھر تو شاید اسٹیبل نہیں ہو سکیں گے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر بچہ یا بچی 20 سال کے ہو جائے اور اس پہ خوبصورتی نہ آئے تو اب رو لیجیے، اب وہ اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ 20 سال کی عمر تک کا جوان ہونے کے باوجود اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو اب وہ آگے مزید اس سے زیادہ خوبصورت ہو نہیں سکتا۔ اور 30 سال کی عمر ہو جائے اور وہ پیسہ کمانے کی لائن پہ نہ لگے اور اس میں شعور نہ آئے تو رو لیجیے، اب زندگی میں اس کو شعور کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور 40 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور وہ امیر نہ ہو، پیسہ نہ بنا لیا ہو، اسیٹس نہ بنا لیے ہوں، تو وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ تو میری بیگم عموماً ہنس کے انہیں کہا کرتی تھی، میں 40 سال کے آس پاس تھا تو انہوں نے بولا کہ جی حسن اور جوانی اور شعور کو تو میں رو چکی ہوں، اب پیسوں کا انتظار کرتی ہوں شاید وہ آ جائیں۔ تو بہرحال تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایج ہے، یہ آپ کی سیکنڈ اننگ کی ہوتی ہے۔ اس میں 2-3 کام میں آپ کو بولتا ہوں جو آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ پہلی چیز، فیملی کو مضبوط کریں، بچوں کو اس قابل کریں کہ اگلے 2-4 سال میں آپ کو 50 سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے آپ کے بچے آپ کے گھر سے آپ کو چھوڑ کے نکل جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کریں، آپ کے اوپر نہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہوں نہ آپ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوں۔ تو فیملی کو مضبوط کریں، بچوں کو سہارا دیں، ان کو گھر بنا دیں، ان کو گاڑی دلا دیں، ان کو جو چیزیں چاہیے، بزنس سیٹ اپ کروانا ہے وہ کروا دیجئے، جاب کروانی ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو 50 سال سے عمر میں پہنچنے سے پہلے وہ لوگ خدا حافظ کے ٹاٹا بائی بائی کر کے آپ کو گھر سے نکل جائیں یا آپ ان کو گھر سے نکال دیں۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ دنیا گھومیں۔ آپ کو ایک کنسلٹنگ ملتی ہے ایک ملک کے اندر، وہاں کر لیں، 1 سال بعد کسی اور ملک چلے جائیں، 1 سال بعد کسی اور ملک چلے جائیں۔ اور اگر آپ ملک نہیں گھوم سکتے اور اگر آپ کی کوئی اسٹیبل جاب یا کاروبار ہے تو بس دنیا گھومیں، کوشش کریں 1 سال میں 2-4 ملک ضرور کر لیں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ کافی ملک کر لوں اور پھر ملک ہو نہیں پا رہے تھے، کچھ بزی ہو گیا تھا، تو 2018 کے اندر آخری مہینوں میں پلان کیا، نومبر دسمبر کے اندر، کہ ہم یورپ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے بلو کو لیا اپنے ساتھ، مطلب اپنی مسز کو ساتھ میں نہیں لیا، اور ہم لوگ پہنچ گئے سوئٹزرلینڈ، اور وہاں سے ہم نے کرائی رینٹا کار، اور پھر اگلے 45 دنوں میں ہم نے 33 ملک کیے۔ بس ڈرائیو کرتے ہوئے جاتے تھے، ملک میں رکتے تھے، 1-1.5 دن گزارتے تھے وہاں پہ، دیکھتے تھے، پھر آگے چلے جاتے تھے۔ تو بہت اچھا ٹرپ رہا تھا، اور اس سے اتنا سیکھنے کو ملا۔ کبھی زندگی میں ٹائم ملا تو میں ملکوں پہ سیریز بنا دوں گا، اسٹونیا، سوئٹزرلینڈ، سربیا، موناکو، ویٹیکن سٹی، عجیب و غریب ملک ہیں جو آپ نے شاید نام بھی نہ سنے ہو۔ ہم نے وہاں پہ کیا دیکھا، لوگ کس طریقے سے تھے، اور پاکستان سے کمپیئر کر کے کیا ہوگا۔ میری بڑی خواہش ہے اس پہ کوئی کتاب بھی لکھوں، ویڈیو سیریز بھی بناؤں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کاموں کے بیچ میں ٹائم بالکل بھی نہیں مل پاتا، لیکن کوشش ضرور کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال تو 40 سے 50 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچوں کو سیٹ کرنا ہے اور ان کو گھر سے روانہ کر دینا ہے۔ دوسرا کام، آپ نے دنیا گھومنی ہے اور ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس عمر میں جتنے لوگوں کو دوسری شادی کا بھوت چڑھتا ہے وہ اسی عمر کے اندر چڑھتا ہے۔ پہلی نیند ختم ہو چکی ہوتی ہے، پہلی بیوی کی عمر ڈھل گئی ہوتی ہے، اور یہ صاحب واپس جوان ہو جاتے ہیں۔ اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور دوسری شادی کر لیجئے۔ وہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، جی ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہے، کیا کریں کیا نہیں کریں؟ میں بولتا ہوں جی آپ کسی مولوی کے پاس جائیے، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تمام چیزوں کی۔ مرد عورت کے پاس صرف ایک وجہ سے آتا ہے، اور وجہ ہے سکون۔ اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے، پوری دنیا سے لڑ بھڑ کر آتا ہے، وہ گھر پہ آ کے چاہتا ہے کہ بات کرے تو اس کو خوشی محسوس ہو، سکون حاصل ہو۔ اس کو بھوک لگتی ہے تو چاہتا ہے کہ اس کو کھانا دے دے تاکہ اس کو سکون ملے، جنس کا سکون ملے، سکون کے لیے آتا ہے۔ اور جب وہ سکون اس کو نہیں ملتا گھر سے تو ظاہر بات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہیں اور جائے گا۔ گھر میں اگر آپ کے پاس کھانا نہیں پکا ہوا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ میک ڈونلڈ سے، فوڈ پانڈا سے ہی آرڈر کریں گے نا۔ بیوی شوہر کے پاس آتی ہے
اس کا ایک مین ریزن ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سیکیورٹی۔ وہ فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ معاشرے سے سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے طنز و تشنیع سے سیکیورٹی ہوتی ہے۔ آپ کو ڈھال بن کے کھڑے ہو جانا چاہیے، آپ جو کرنا ہے کریں، کوئی اور بندہ کچھ نہ بول سکے۔ خیر، تو اگر کسی کو بھوت چڑھی گیا ہے دوسری شادی کا اور وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ جی آپ دوسری شادی کر لیجئے، وہ خود ہی اس کے سارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ہم لوگ دراصل شکر نہیں ادا کرتے۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ جس چیز پہ شکر کرتے ہیں اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم کبھی اپنی پہلی بیوی پہ شکر ہی ادا نہیں کرتے کہ دوسری ملے، ہمیشہ روتے رہتے اسی لیے دوسری نہیں ملتی۔ تو اگر آپ پہلی پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو دوسری تیسری مل جائے گی۔ تو بہرحال اس عمر میں اب آپ کی عمر ہو گئی ہے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ میں اتنی تھوڑی سی عقل آ گئی ہے، تو اب وہ اسیٹس بنائیے جو آپ کو پیسہ لے کے دیں۔ یہ نہیں کوئی بڑا سارا گھر بنانے، وہ تو عذاب بن جائے گا، اس کو تو بجلی گیس کے بل ہی آپ کو مار دیں گے۔ لیکن اس طرح انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں اور ڈائیورس کرنا شروع کریں کہ آپ جب 50 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لیں تو اسے اتنا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہو کہ آپ آرام سے اپنا گزارا کر سکیں۔ اپنا سمپل کیلکولیٹ کر لیں، اس عمر تک اگر آپ نے اپنے گھر بنا لیا ہے یا گھر بنا لیں گے تو آپ دیکھیں آپ کو زندہ رہنے کے لیے مہینے کے کتنے پیسے چاہیے۔ ہر بندے کا مزاج، اس کے خرچے الگ ہوتے ہیں۔ آپ بولے جی آپ کا گزارا 50,000 میں ہو جائے گا، تو بس اب آپ کو ایسی انویسٹمنٹ کرنی ہے جو آپ کو 50,000 روپے مہینہ دے سکے۔ آپ بولے جی آپ کا خرچہ زیادہ ہے، آپ کا 5 لاکھ میں گزارا ہوگا، اب آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ایسے ایسیٹس کریٹ کرنے پڑیں گے جو آپ کو 5 لاکھ روپے مہینہ دے سکے، تاکہ 50 سال کی عمر میں آپ کمپلیٹلی ریٹائرمنٹ لے لیں، اور پھر جو زندگی میں کام کرنا ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، کوئی کتاب لکھنی ہے، کوئی گھومنا ہے، کچھ اور کام کرنا ہے، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ کام کر سکیں۔ ایک آپ کو میں راز کی بات بتاتا ہوں، بہت سے لوگ اس عمر میں کہ بہت زیادہ ناشکرے ہو جاتے ہیں اور بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا کہ زیادہ کام کیا ہے، آگے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بیماریاں اور پریشانیاں اور گھر کے خرچے اور بچوں کے خرچے اور موت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو بیچارے وہ بڑے مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں نا، اس میں بڑے پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے۔ تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوشش کر کے ڈھونڈ کے اپنے اسکول تک پہنچ جائیے جہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے۔ وہ اسکول ہوگا، اس کو کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، اس کا آج کل کوئی نہ کوئی واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہوگا، وہاں پر پہنچ جائیں اور ان سارے دوستوں کو کھود کے نکالیں کہ وہ کہاں پر ہیں، اور ان سے بات چیت کریں، ان کا انٹرویو کریں یا سمپل سی بات چیت کریں، شیئر کریں کیا ہوا۔ اور آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ آن ایوریج ان میں سے کوئی ایک آدھ دوست ایسا ہوگا جو اس دنیا میں نہیں ہے، اگر آپ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، صرف 40 سال ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے اس میں سے کوئی نہ کوئی دوست ایسا ہوگا جس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ گئی، فالج کا اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ اور ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کوئی دوست ایسا ہوگا جس کی شادی آج تک نہیں ہوئی، کوئی دوست ایسا ہوگا جو پچھلے 5 سال سے بے روزگار ہے، کوئی دوست ایسا بھی نکل آئے گا جس کی ڈائیورس ہو گئی، کوئی دوست ایسا نکل آئے گا جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی دوست ایسا نکل آئے گا جس کے بچے کا انتقال ہو گیا، کوئی دوست ایسا نکل آئے گا جس کے بچہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے آپ سب کو دیکھتے چلے جائیے اور آپ پھر بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جس کا انتقال ہو گیا آپ وہ نہیں ہیں، تبھی تو آپ بیٹھ کے سروے کر رہے ہیں۔ جو بے روزگار ہے آپ وہ نہیں ہیں، جس کی ڈائیورس ہو گئی آپ وہ نہیں ہیں، جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ وہ نہیں ہیں، جس کو ہارٹ اٹیک آ گیا آپ وہ نہیں ہیں، جس کو ڈائبٹیز ہو گئی آپ وہ نہیں ہیں، جس کو بلڈ پریشر ہو گیا آپ وہ نہیں ہیں، جس کو فالج کا اٹیک آ گیا وہ نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ کو بڑا ہمبلنگ ایکسپیرینس ہوگا، آپ تھوڑی سی عاجزی آئے گی کہ آپ انسان کے بچے بنیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یاد کیجئے کہ اس وقت کلاس میں ٹاپ کون کرتا تھا۔ آپ دیکھیں گے آپ کی کلاس میں ایک بچہ تھا جس کی میتھمیٹکس بہت اچھی تھی اور وہ ہر وقت ٹاپ کرتا تھا، اور اب شاید وہ کسی موٹر سائیکل کی ورکشاپ کے اوپر کام کر رہا۔ آپ دیکھیں گے ایک بچہ تھا جو بہت حسین تھا، بہت خوبصورت تھا اور شاید ماڈل بن سکتا تھا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ رکشہ چلاتا ہے یا کسی سوزوکی کے اندر ڈرائیور ہے یا بس میں ڈرائیور ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے۔ تو اس بات سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جس موقع پر آپ ہیں، جس مقام پر آج آپ موجود ہیں، اس میں آپ کی کوئی بھی قابلیت نہیں ہے۔ رزق کا قابلیت سے کوئی اتنا زیادہ تعلق ہے نہیں، ہے کسی حد تک، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اللہ جب دینا چاہے، اللہ کا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے۔ تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا بڑا ہمبلنگ قسم کا کہ وہ بچے جو آپ کے حساب سے اس وقت دنیا میں بہت آگے جا سکتے تھے، وہ دنیا میں ادھر ادھر رل گئے۔ معاشرے نے اتنے ظلم کیے کہ وہ گمشدہ ہو گئے، وہ کسی شمار میں بھی نہیں آتے۔ تو ایک تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر جا کے آپ ان لوگوں سے بات چیت کیجیے اور کوشش کر کے ان کی مدد کریں۔ جب بندہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو کسی شمار میں نہیں ہوتے یا انہیں کوئی بھی شمار کرنا نہیں چاہتا، بہت سارے غریب غربا ہوملیس لوگ ہوتے ہیں نا جو مردم شماری میں بھی چھوڑ جاتے ہیں، ان کی گنتی نہیں ہوتی، جو کسی گنتی میں نہیں ہوتے۔ جب آپ ان کو گننا شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ناطے آپ ان کی مدد کر سکیں،
ہو سکتا ہے اس وقت وہ آپ کو پسند نہ کرتے ہوں، آپ کو گالم گلوچ کرتے ہوں، مارتے ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آپ ان سے بہت آگے نکل گئے. اب ان کی مدد کر دیجئے. جب ان لوگوں کی مدد کی جائے نا جو کسی گنتی میں نہیں آتے، تو قدرت آپ کے جو چھوٹے موٹے تھوڑے بہت اعمال ہوتے ہیں نا، ان کی گنتی کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اور اس کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ 2-4 باتیں آپ سے عرض کرنی تھی. 40 سے 50 سال کی عمر میں آپ اسیٹس بلڈنگ کریں گے، بچوں کو لات مار کے گھر سے باہر نکالیں گے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، ان کو الگ الگ کر دیں گے اپنے گھر وغیرہ کاروبار کے اندر، دنیا گھومیں گے، ایکسپیرینس حاصل کریں گے. اور حج عمرہ اگر نہیں کیا آپ نے تو لازمی اس ایج بریکٹ کے اندر حج عمرہ کر لیں. 50 کے بعد کھانستے ہوئے جا رہے ہوں گے، اپنی جان کی پڑی ہوگی، حج عمرہ میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. یہ جوانی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ حج عمرہ کر سکتے ہیں، اور ایک ہی احرام کے ساتھ کریں، بہت اچھی بات ہے، جیسے سنت حج ہے. کسی سے پوچھ لیجیے گا حج قران حج تمتع کیا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اور دین کی طرف واپس آئیں. بہت تیز آپ آگے بھاگ لیے، اب یہ وقت ہے پلٹنے کا. دیکھیے آپ کیوں ہیں، وائی ڈو یو ایگزسٹ ان دی فرسٹ پلیس. اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، جاب دے دی، پیسہ تھوڑا بہت کما لیا، اللہ نے بڑا کرم کیا، بہت سی اچھی لگا زندگی دی ہے، آپ مر نہیں گئے ابھی تک. تو اس رب کے شکر کی طرف آئیے. کوشش کریں دین سے کوئی نسبت ہو، قرآن شریف کوشش کر کے پڑھا کریں، تفسیر پڑھا کریں، ترجمے سے پڑھا کریں، باقی چیزوں پہ کام کریں، اللہ سے دوستی کریں. بڑھاپے میں دوستوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ان تمام لوگوں کو آپ گھر سے نکال چکے ہیں یا جو اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے ہیں، اور تمام لوگ جن کو آپ شمار کرتے ہیں، اس عمر کے بعد اب آپ ان کی گنتی میں نہیں رہے. آپ بہت جلد گمنامی کا سفر کرنے والے ہیں، آپ بہت جلد لوگوں کی کاؤنٹنگ سے باہر ہونے والے ہیں. اس وقت ایسے وقت میں فرسٹریشن کے لیے، وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے، آہوزاری کے لیے، شکوے شکایت کے لیے، بہت سارے کاموں کے لیے، دعاؤں کے لیے رب کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے. وہ تو ہمیشہ سے رہتی ہے، لیکن اس کا ادراک اس عمر میں جا کے ہوتا ہے. تو کوشش کر کے واپس آئیں. ویژن اسٹیٹمنٹ پہ آپ کام کر چکے، جو بھی آپ نے تیر بنانے تھے، چھوڑنے تھے، چھوڑ دیے. اب لیگیسی اسٹیٹمنٹ پہ کام کریں. جب آپ مر جائیں گے، گزر جائیں گے، تو لوگ آپ کو کیسے یاد کریں گے؟ کیا کوئی ایسا کام، ایسی کتاب، ایسا لیکچر، ایسا کورس، ایسی کمپنی، ایسا ادارہ بنا گئے جو آپ کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے؟ یہ سوال آپ کو بھی سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے، سب سے ہوگا. فیما کنتم، فرشتے پوچھیں گے جب بندہ مرے گا تو کس حال میں رہے ہو؟ تو بندہ بولے گا جی ہم تو بڑے زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، زمین تو زرداری صاحب کی تھی، نواز شریف صاحب کی تھی، عمران خان کی تھی. تو فرشتے گرز ماریں گے اور بولیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ کہیں اور نکل جاتے. ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم اس معاشرے سے آ رہے ہیں جہاں سچ بولنا حرام ہو گیا تھا، جہاں رشوت تھی، زنا تھا، شراب تھی، کرپشن تھی. کیا کریں گے؟ بڑے مسئلے میں آ جائیں گے. تو ایسے جو پیچیدہ مشکل سوال ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر سوچنے کی سب سے اچھی عمر یہ ہوتی ہے 40 سے 50 سال والی. امید کرتا ہوں یہ میری باتیں آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ گرا نہیں گزر رہی ہوگی. اگر گزریں تو آپ سے 10 بستہ معافی چاہتا ہوں. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.